اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومن کرام، پچھلی جو ہماری ویڈیو آئی اس پہ ہم نے اذن الہی کے ساتھ ارتباط رکھتے ہوئے معصوم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اجمالی سی گفتگو ہم نے کی تھی، لیکن کچھ مومنین نے بھی سوال کیا، اور ایک سوال بنتا بھی ہے کہ کہیں اس سے تفویض کا شائبہ تو نہیں آ رہا، کیونکہ تفویض فرقہ مفوضہ کا عقیدہ ہے، اور فرقہ مفوضہ پہ اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ یعنی جس طرح غالیوں پہ، چونکہ غالیوں کا ہی ایک فرقہ ہے فرقہ مفوضہ، تو فرقہ مفوضہ پہ اہل البیت علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ لعنت کی ہے، تو کہیں اس سے تفویض کا شائبہ تو نہیں ابھر رہا، لذا ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ تفویض کیا ہے، اور تفویض کی کتنی قسمیں ہیں، اور کون سی تفویض ہے جو مذموم ہے۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو انشاءاللہ چند رائز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ایک تو ویسے اس گفتگو میں بالکل کلیئر کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں کہ معصوم کے جتنے بھی اختیارات ہیں جو معجزات دکھاتے ہیں ولایت تکوینیہ کے تحت، یا مثلا وہ سب اللہ کے اذن کے ساتھ اور اللہ کے اذن کے تابع ہو کر معصومین وہ معجزات دکھاتے ہیں۔ جب اذن الہی کے تابع ہیں تو یہ وہ والا مسئلہ نہیں بنتا، یہ تفویض مذمومہ نہیں ہے، اور وہ فرقہ مفوضہ، اگرچہ کہ غالیوں کا جو نظریہ ہے وہ تفویض مذمومہ، جو مذموم یعنی اس عنوان سے کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں پہ لعنت بھی کی ہے کہ یہ خدا کے حکم کے پابند نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل طور پر اذن معصوم، اذن خدا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ خود سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس معنی میں غالی کا عقیدہ ہے، اور فرقہ مفوضہ کا یہ نظریہ ہے، تو یہ والا عقیدہ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ تفویض جو ہوتی ہے، تفویض کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ التفویض فی عالم التکوین، تکوینی امور میں تفویض، اور التفویض فی عالم التشریع، عالم تشریع میں جو تفویض کے احکام ہیں اور اس کا مورد ہے وہ کیا بنتا ہے۔ پھر اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کون سی تفویض ہے کہ جس پر اہل البیت علیہ السلام نے جس سے براءت کا اظہار کیا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو اہل البیت علیہ السلام نے مشرک کا درجہ دیا ہے اور ان پر لعنت کی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو پہلی قسم میں نے عرض کی، التفویض فی عالم التکوین، تکوینی امور کے اندر جو تفویض ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ التفویض بنحو الاستقلال، یعنی میں اب جو گفتگو کروں گا وہ امور تکوینیہ کے اندر تفویض، یہ اس کا کچھ حصہ ہم بیان کریں گے، اور جلدی کے ساتھ چاہوں گا کہ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں آ جائیں، اور یہ بھی اختصار بھی انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ التفویض بنحو الاستقلال، استقلالی طور پر تفویض، یعنی وہ تمام قدرت و اختیار و معجزات اہل البیت علیہ السلام کے پاس علی نحو الاستقلال، استقلالی طور پر ان کے پاس تفویض آ جانا اور یہ اختیارات آ جانا، یہ والا۔ اگر اس معنی میں لیں تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا بند قدوس نے یہ اختیار سونپ دیے ہیں، اب ان کو کسی اللہ کے خدا کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تفویض استقلالی ہوگی، یعنی اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں، اب مستقل ہیں، اب یہ ہٹ کر جو چاہیں مردے کو زندہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو معجزات ہیں ان کے وہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر ہوں گے تو وہ تو معزون من اللہ ہے، وہ تفویض استقلالی نہیں ہے۔
لہذا مثلاً کسی مردے کو زندہ کرنا لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کرنا، یا مثلاً چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا لیکن اذن الہی سے ہٹ کر کرنا، یا مثلاً ڈھلے سورج کو پیچھے پلٹا لینا، یہ تفویض استقلال، یعنی اس معنی میں اگر لی جائے کہ خدا بند قدوس کے اذن کی انہیں ضرورت نہیں ہے اور یہ اذن خدا و مشیت خدا کے تابع نہیں ہے، مستقل ہیں، تو یہ کفر بھی ہوگا، یہ شرک بھی ہوگا۔ اور یہ والا عقیدہ رکھنے والے یہ فرقہ مفوضہ ہیں، اور اہل البیت علیہ السلام نے فرقہ مفوضہ پہ مستقل لعنت کی ہے، اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سامعین گرامی، ایک تفویض التفویض بنحو الاذن الالہی ہے، یعنی ایک تفویض بنحو الاستقلال ہے، ایک تفویض بنحو الاذن الالہی ہے، یعنی وہ تفویض جو اذن الہی کے تابع ہو کر تابع ہے، وہ والی تفویض کیا وہ بھی مذموم ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ولایت، جس ولایت کے ذریعے سے امور تکوینیہ میں یہ تصرف کرتے ہیں لیکن اذن الہی کے تابع ہو کر، اس کی تب میں رہ کر، یعنی ایک ذرہ برابر بھی ان کے بدن کی حرکت اس اذن الہی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اذن الہی سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن فہمی نہیں آئی، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اذن الہی سے جو ہٹ جائے وہ معصوم نہیں ہوتا، اذن الہی کے جو مد مقابل آ جائے وہ اپنے آپ کو خدا کے مد مقابل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا نام شرک ہے، یہ ربوبیت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانا یہ شرک ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو رب نہیں کہا، کیونکہ رب صرف ایک ہی ذات ہے۔ لہذا امور تکوینیہ میں تصرف کا اختیار اہل البیت علیہ السلام کو، معصومین ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہونا یہ اذن الہی کے تابع ہے، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کے اذن، اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ کے امر کے تابع ہو کر کرتے ہیں، حدوثاً و بقاءً، یعنی یوں نہیں ہے کہ صرف مثلاً ایک عمل کیا، ایک معجزہ دکھایا تو دکھانے کی حد تک اس کے پابند ہیں، اس کے بعد اذن الہی کے تابع نہیں ہیں، نہیں، وہ معجزات جب تک باقی ہیں تب تک یہ اذن الہی کے تابع ایک لمحہ بھی ان کی زندگی کا خدا کے اذن سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ مومنین کرام، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ یا ائمہ معصومین علیہ السلام اللہ کے اذن سے مستغنی ہیں اور انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اذن خدا کی، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ یہ تفویض استقلالی بن جائے گی۔ تفویض استقلالی کی کوئی گنجائش مکتب اہل بیت میں نہیں ہے، لیکن وہ التفویض بنحو الاذن الالہی یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا خدا بند قدس استخلق من الطین کہیئۃ طیر باذنی واذ تبرئ الاکمہ فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذنی واذ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی، 4 معجزات کا تذکرہ کیا، چاروں کے ساتھ اذن خدا کا ذکر آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اذن خدا کے تابع ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، تو اسی طرح مثلاً اب سرکار ابراہیم علیہ السلام جس وقت خدا کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا تو صحیح مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اے میرا ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار ایمان ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ خدا بند قدوس نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اے میرا ابراہیم علیہ السلام آپ ایسے کریں، دیکھنا چاہتے ہیں 4 پرندوں کو پکڑیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں،
اور جب مانوس ہوں تو پھر ان کو ذبح کریں، پھر ان کا قیمہ کر کے پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دیں اور پھر ان کو ایک ایک کی چونچ کو پکڑے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان کو بلائیں گے تو وہ آپ کی آواز پر ایسے زندہ ہوتے جائیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور آپ جانیں کہ بے شک خدا عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ غور کریں مومنین کرام، یہاں یہ تفویض بنحو الاذن الالہی ہے۔ خداوند قدوس سے سوال کیا ہے سرکار ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن خداوند قدوس نے وہی معجزہ سرکار ابراہیم کے ہاتھ پہ ظاہر کیا کہ آپ ان کو ذبح کریں، آپ ان کو پھر بلائیں گے تو یہ زندہ ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اینڈ پہ پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ میرا ابراہیم یہ دیکھا، اب آپ جانیں کہ خدا ہی عزیز بھی ہے، خدا ہی حکیم بھی ہے، یعنی ابتدا بھی اذن الہی سے، انتہا بھی حکمت الہی اور قدرت خدا پہ منتہی ہوتی ہے۔ تو یہ والی میں جو تفویض ہے نا، یہ تفویض بنحو الاذن الہی ہے۔ چلیں اس میں ہم تھوڑا سا اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں، یہ تو معصومین ہے نا کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی چیز، سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 73، یہ آپ ذرا اگر آیت پڑھیں اور اس کا شان نزول آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو گھٹن بعض جگہوں پہ آتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بنی اسرائیلیوں میں سے ایک امیر شخص تھا، دولت مند شخص تھا، وہ قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا یہ بندہ قتل ہو گیا ہے، ہمیں قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے ساتھ انہیں کہا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ تو اب وہ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی عذر کی کیسی سوال پوچھتے گئے، وہ سوال پوچھتے گئے، اس کی شرطیں مزید بڑھتی گئیں، بالآخر مخصوص اوصاف والی ایک گائے کا طے ہوا کہ یہ ان اوصاف والی گائے جو ہے یہ آپ تلاش کریں اور اسے خرید کر لے کر آئیں اور پھر اس کو ذبح کریں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ بہرحال ان کو ایک گائے انہی اوصاف کی حامل مل گئی، اس مالک سے خریدا اور اس کو گائے کو ذبح کیا۔ خداوند قدوس نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اس کی آیت نمبر 73 میں خداوند قدوس فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارا بندہ قتل ہوا ہے، جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تمہیں، ایسے کرو کہ اس گائے کی ایک ہڈی لو، ذبح تو ہو چکی تھی، اس کی گائے کی ہڈی لو، اس ہڈی کو اس کے بدن پہ مارو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی اس کے بعض حصے کو اس کے بدن پہ مارو، یہ جو مقتول ہے اس کے بدن پر مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ، اب جو ہے تمہارا خدا وہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بس وہ جیسے ہی وہ ہڈی لگی، جو مر چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتایا باقاعدہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، خدا اپنی آیات تم اس طرح دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور صاحب عقل ہو جاؤ، اور قرآن میں تدبر تعقل سے کام لیا کرو۔ غور کریں، یا اس میں ایک ہڈی ہے، ایک گائے کے بدن کی ہڈی ہے کہ خداوند قدوس نے اس ہڈی کے اندر ایک تاثیر پیدا کر دی، کہا کہ اس ہڈی کو آپ اس مقتول کے بدن پہ ماریں، جیسے ہی لگے گی وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ اس ہڈی کی ذات میں خصوصیت تھی۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ہڈی کی ذات کے اندر خصوصیت تھی تو یہ جاہل بھی ہے اور یہ کفر بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہڈی کی ذاتی حیثیت میں اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، ورنہ تو ہزاروں جانور، لاکھوں جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، پھر تو سب میں آ جانا چاہیے، یا کم از کم اس گائے کی نسل سے۔ ایسے نہیں ہے، اس گائے کی ہڈی میں اس کی ذات کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، ذاتی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت گائے کی ہڈی کی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تاثیر اس ہڈی کے اندر پیدا کر دی گئی، اور خداوند قدوس نے اپنی آیت بنا کر اس کو ظاہر کیا ہے۔ یُرِیکُمُ اللَّهُ آیاتہ، خدا
اس طرح اب تمہیں اپنی آیات کو دکھاتا ہے تاکہ تم خدا بند قدوس کی آیات پر غور کرو اور اس پر تعقل سے کام لو۔ خدا اس طرح اپنی آیات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے، یہ اس ہڈی کے اندر یہ تاثیر آنا، یہ اذن الہی کے تابع ہے۔ اس اذن الہی کے تابع کی وجہ سے اس ہڈی کا بدن پہ لگنا مقتول کے، اور مقتول کا زندہ ہو جانا اور اپنے قاتل کو بتانا، یہ سب اللہ کے اذن کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اللہ کے اذن سے ہٹ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس ہڈی کے اندر یہ ذاتی صلاحیت تھی تو یہ کفر و شرک ہو جائیں گا۔ اسی طرح بدن معصومین علیہ السلام، یہ سمجھنے کے لیے ہے ہمارے لیے، اسی طرح بدن معصوم کے اندر خدا بندے کو دوسرے روح القدس ودیت فرمائی ہے۔ یہ روح القدس پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی معصیت نہیں کرتی بلکہ اللہ کے اذن کے ہم وقت تب میں رہتی ہے، اس کی تابع رہتی ہے اور اس نے الہی کے ساتھ وہ حالت ارتباط میں رہتی ہے۔ لہذا اس بنا پہ مومنین کرام، جس طرح اس ہڈی کی ذات میں خصوصیات نہیں تھی، ذاتی اوصاف نہیں تھے مردے کو زندہ کرنا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اللہ کے اذن کے تابع تھا، اس نے بدن معصوم کے اندر بھی یہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اذن خدا کے تابع ہر لمحہ معصوم کا جو عمل بھی آپ دیکھیں گے وہ خدا کے اذن کے تابع ہوگا۔ مومنین کرام، صرف اتنا نہیں ہے بلکہ ایک تفویض ہے جو التفویض فی عالم التشریع، گفتگو اگر لمبی نہ ہو تو اس کو التفویض فی عالم التشریع یہ ہم آگے لے جائیں گے دوسری بات میں۔ ابھی ہم اتنا سا کر دیتے ہیں کہ دوسری مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ میرے بابا جان میرے فراق میں بہت گریہ کرتے ہیں، حتیٰ وہ بین کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس میرے یوسف کا، تَوَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں سے دکھتا کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اپنے زندہ بیٹے کے غم میں گریہ کیا کہ بینائی ختم ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ میرے بابا جان میرے فراق میں اس قدر گریہ کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ایک اپنے بدن سے لگی ہوئی قمیص دی، کہا یہ لے جاؤ۔ سورہ یوسف کے اندر یہ پورا اس کا تذکرہ موجود ہے، جا کر اسے میرے بابا جان کی آنکھوں پہ لگانا، بینائی واپس پلٹ آئے گی۔ غور کریں مومنین کرام، یہ ایک کپڑا ہے، یہ ایک قمیص ہے، یہ خدا تو نہیں ہے۔ اس قمیص کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ یہ والی قمیص یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگے گی، تو اس قمیص کی وجہ سے ان کی بینائی واپس پلٹ آئے گی۔ حالانکہ سرکار یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ہر نبی معصوم ہے، اور معصوم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو دعا بھی کرتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک جاتی ہے، سیدھی بارگاہ رب العزت میں پہنچتی ہے۔ پاکیزہ زبانوں سے، طاہر و مطہر لسان سے نکلی ہوئی دعا رستے میں رکے گی کیسے، جہاں گناہ کا شائبہ ہی نہیں ہے؟ تو مانگ سکتے تھے دعا، یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، نبی ہیں، مانگ سکتے، دعا قبول ہوتی، پروردگار میری بینائی پلٹا دے، یقیناً قبول ہوتی، بینائی ملتی، لیکن نہ انہوں نے دعا مانگی نہ انہوں نے دعا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک قمیص بھیجی اور قمیص کہا کہ یہ لگانا، بینائی پلٹ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مومنین کرام، یہ یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگی ہوئی قمیص ہے، اور جیسے ہی لگی، ابھی کئی میل دور تھی جناب یعقوب علیہ السلام سے، کہ جناب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں ہے، میں اپنے یوسف کی ضرور خوشبو سونگ رہا ہوں،
یوسف تو نہیں تھے، لیکن یوسف کے بدن سے لگی ہوئی قمیص تھی۔ اور مومنین کرام، یہ قمیص ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ جناب مفضل بن عمر مولا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بہت ہی پیارے صحابی ہیں، جن کے نام پہ توحید مفضل بھی ہے۔ امام نے ان کو توحید کے درس دیے اور وہ کتابی شکل میں آج بھی موجود ہے توحید مفضل۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور فرما رہے تھے اتدری ما کان قمیص یوسف علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ کیا تھی؟ قال قلت لا، میں نے کہا میرے آقا مولا میں تو کچھ نہیں جانتا۔ قال ان ابراہیم علیہ السلام لما اوقدت له النار اتاه جبرائیل علیہ السلام بثوب من ثياب الجنہ فالبسه اياه، فرمایا یہ وہ قمیص ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے حکم خدا کے ساتھ ایک قمیص لے کر آئے، یہ کپڑا لے کر آئے اور وہ پہنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ فَلَمْ يَذُرَّهُ مَعَهُ حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ، اس کے پہنتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر اب نہ سردی اثر کرتی تھی، آگ کی حدت اور شدت اثر کرتی تھی۔ فَلَمَّا حَضَرَ إِبْرَاهِيمُ الْمَوْتِ، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی وقت وفات قریب آیا، جَعَلَهُ فِي تَمِيمَةٍ وَعَلَّقَهُ عَلَى إِسْحَاقَ، تو اس قمیص کو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے سرکار اسحاق علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ وَعَلَّقَهُ إِسْحَاقَ عَلَى يَعْقُوبَ، اسحاق علیہ السلام نے اس کو یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ فَلَمَّا وَلِدَ يُوسُف علیہ السلام عَلَّقَهُ عَلَيْهِ، جب یوسف علیہ السلام کی اولاد تو یعقوب علیہ السلام نے وہی قمیص ان کے بازو پہ باندھ دی۔ فَكَانَ فِي أَسْدِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، وہ انہی کے بازو کے ساتھ بندی رہی حتیٰ کہ جو معاملات ہوئے ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور سارا اس وقت وہ ساتھ تھی۔ بھلا جو قمیص بدن ابراہیم پہ آئے اور جلتی ہوئی آگ گلزار میں بدل جائے، یہ اس قمیص کی تاثیر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تفویض کیا ہے؟ آپ تو ایک معصوم کے بدن سے لگے ہوئے کپڑے کی خصوصیات کو دنیا سمجھ لے تو مسائل حل ہو جائے۔ حتی کان من امرہ ما کان فلما اخرجہ مصر من التمیمہ وجد یعقوب ریحہ، اور جب وہی قمیص یوسف علیہ السلام نے بھیجی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے دور سے کئی میل دور 3 فرسخ کی فاصلے میں یعنی 9 میل کی دوری پر تھی، تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے یوسف کی انی لاجد ریح یوسف، میں اپنے یوسف کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ قال قلت جعلت فداک، مفضل کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے آقا والے میری زندگی میری جان آپ پہ قربان۔ فَإِلَى مَنْ سَارَ ذَلِكَ الْقَمِيص، ان کے بعد یہ قمیص کہاں پہ چلی گئی؟ قَالَ لِأَهْلِهِ، امام علیہ السلام فرمایا جو اس کے اہل ہیں نا ان کی طرف آئی۔ ثم قال كل نبی ورث علما او غیرہ فقد انتہا الى آل محمد، فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے جتنا بھی علم تھا وہ سب ان کے جو کچھ ان کے تبرکات علم تھا، جو ان کے تبرکات تھے ان میں یہ قمیص بھی تھی، ان میں وہ صندوق وہ تابوت بنی اسرائیل وہ بھی تھا، وہ سارا فرمایا وہ سارے کا سارا آل محمد کی طرف چلا آیا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کو ہی رسول اللہ نے وہی قمیص پہنائی تھی، جس کے بعد مولا متقیان فرماتے ہیں اس کے بعد نہ مجھے زیرہ پہننے کی ضرورت رہی، نہ اس کے بعد نہ مجھے سردیوں میں ٹھنڈک اثر کرتی تھی، نہ گرمیوں کی حدت اور حرارت وہ میرے بدن پہ اثر کرتی تھی۔ یہ وہی قمیص تھی سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے بدن پر رسول اللہ نے انہیں پہنائی تھی۔ تو جو اس کے وارث ہیں وہ تبرکات جہاں پہ آئے۔ اب ذرا غور کریں اس قمیص کے اندر یہ اتنی خصوصیات کہ جلتی آگ میں جائے تو آگ گلزار بن جاتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگے تو بینائی واپس پلٹ آتی ہے۔ کیا اس قمیص کی ذاتی خصوصیات میں سے شامل تھا؟ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خداوند قدوس کی طرف سے یہ تاثیر پیدا کر دی گئی تھی۔ یہ ہے اذن الہی، یعنی جب اس کا بھیجا ہوا ایک کپڑا اذن الہی کی وجہ سے اس قدر اثرات دکھا سکتا ہے اور تکوینی امور میں
وہ اپنے اثرات دکھاتا ہے کہ جلتی ہوئی آگ امور تکوینیہ میں سے ہے، گلزار بن جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی بنائی پلٹ آتی اسی قمیص کی وجہ سے، امور تکوینیہ میں سے۔ کیا کہیں گے کہ کیا اس قمیص کے اندر یہ صلاحیت ذاتی طور پہ؟ نہیں، اس قمیص کے اندر جو کچھ بھی تھا ایک تو انبیاء کے بدن سے لمس کرتی رہی ہے، نمبر دو یہ اذن الہی کے وجہ سے اس کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی۔ یہ ہے التفویض بنحو الاذن الالہی امور تکوینیہ میں، تو امور تکوینیہ کے اندر یہ والی تفویض۔ انشاءاللہ ہم وہ التفویض فی عالم التشریع اس عنوان سے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ۔